السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آپ کا ہمارے چینل ایجوکیشن ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم اس ویڈیو میں اسٹینڈرڈ 10 10ویں جماعت تاریخ اور سیاست کا فرسٹ چیپٹر سبق نمبر 1 تاریخ نویسی مغربی روایات، اس سبق کا ہم آج مطالعہ کریں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور کچھ پرابلم یا کچھ کوشچن رہا تو آپ کمنٹ باکس میں ٹائپ کیجئے، میں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تو چلیے ہم اپنے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ تو تاریخ نویسی مغربی روایات 1.21 سبق کا پارٹ سیکنڈ پارٹ۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کا فرسٹ پارٹ 1 نہیں دیکھا ہو تو آپ اس ویڈیو کے آخر میں یا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یا اس ویڈیو کے آئی بٹن پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ 1.3 یورپ میں سائنسی نقطۂ نظر کا ارتقاء اور تاریخ نویسی۔ 18ویں صدی عیسوی تک یورپ میں فلسفے اور سائنس کے شعبوں میں قابل ذکر ترقی ہوئی، یعنی 18ویں صدی تک یورپ میں فلسفے یعنی ہوتا ہے اٹریکشن اور سائنس کے شعبوں میں بہت سارے ذکر ترقی ہوئی ہے۔ مفکروں کو یعنی سوچنے والوں کو مفکرین کہا جاتا ہے۔ مفکروں کو اس بات پر اعتماد ہونے لگا کہ سائنسی طریقے کا استعمال کر کے سماج اور تاریخی حقائق کا مطالعہ کرنا بھی ممکن ہوگا، یعنی جو سوچ و فکر کرنے والے ہیں ان کو اس بات کا اطمینان تھا کہ سائنس کے طریقے کا استعمال کر کے تاریخ کے جو حقائق کا اس کا مطالعہ ہم کرنا ممکن ہوگا۔ اگلے دور میں یورپ اور امریکہ میں تاریخ اور تاریخ نویسی سے متعلق خوب غور و فکر کیا گیا۔ تاریخ نویسی میں ٹھوس ثبوتوں کو اہمیت حاصل ہو چکی تھی، یعنی تاریخ نویسی میں ٹھوس یعنی اصلی اور سچے ثبوتوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو چکی تھی۔ 18ویں صدی عیسوی سے قبل یورپ کی یونیورسٹیاں میں ہر جگہ خدا سے متعلق مباحثات اور فلسفے جیسے مضامین کو ہی زیادہ اہمیت دی گئی تھی، یعنی خدا کے متعلق بات چیت کرنا اور مباحثے یعنی بات چیت کرنا، فلسفے یعنی اٹریکشن، تو اس جیسے مضامین کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی گئی تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ تصویر بدلنے لگی اور 1737 میں جرمنی میں گاٹنگن یونیورسٹی قائم کی گئی۔ اس یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ مضامین تاریخ کو آزادانہ درجہ دیا گیا۔ اس کے بعد جرمنی کی دیگر یونیورسٹیاں بھی تاریخ کے مطالعے کا مرکز بن گئی۔ اب ہم اپنے آگے 1.4 اہم مفکرین کا مطلب ہوتا ہے سوچنے والے، غور و فکر کرنے والے۔ علم تاریخ نویسی کے ارتقاء میں کئی مفکرین کا اہم کردار رہا ہے، جن میں سے ہم چند مفکرین کی متعلق معلومات ہم اس ویڈیو میں حاصل کریں گے۔ تو چلیے اب ہم اس سبق میں جو ہے اہم مفکرین کون سے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتے ہیں رینے ڈیکارٹ۔ یہ خیال پرزور طریقے سے پیش کیا جاتا تھا کہ تاریخ نویسی میں استعمال ہونے والے تاریخی وسائل خصوصاً دستاویزات کی تخصیص نہایت ضروری ہے، یعنی رینے ڈیکارٹ نے یہ خیال بہت زور طریقے سے پیش کیا تھا کہ تاریخ میں جو استعمال ہونے والے تاریخی کاغذات ہیں، پرانے کاغذات ہیں اور دستاویزات ہیں، ان کی تخصیص کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ ان مفکرین میں رینے ڈیکارٹ نامی فرانسیسی فلسفی پیش تھے۔ ان کی تصنیف کردہ ڈسکورس آن دی میتھڈ نامی کتاب ایک حصول سائنسی تحقیق کے نظریے سے کافی اہم مانا جاتا ہے کہ جب تک بلا شک و شبہ کسی واقعے کی سچائی قابل اعتماد نہیں ہوتی اسے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے، یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک کہ کوئی تاریخی واقعات کو انہیں ہم جب تک کہ نہیں ماننا چاہیے جب تک کہ اس کی سچائی اور اس کی حقیقت ہمیں پتہ نہ ہو۔ اگر وہ سچ ہے تو ہمیں اسے ماننا چاہیے، یا اگر پتہ نہیں ہے تو ہمیں اسے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم نمبر 2 والٹیر کا اصلی نام فرانسوا سری اروے تھا۔ ان فرانسیسی فلسفی نے تاریخ نویسی کے لیے نہ صرف ٹھوس حقائق اور واقعات کی ترتیب پر توجہ دی، بلکہ یہ خیال بھی پیش کیا کہ
کہ زمانے کی سماجی روایات، تجارت، معاشی نظام، زراعت وغیرہ اموار کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ واقعات کو ترتیب پر توجہ دی گئی، بلکہ یہ خیال بھی کرنا چاہیے کہ جب تک زمانے کے سماجی روایات اور جیسے اور تجارت، کام اور معاشی نظام مطلب نوکری وغیرہ پہ اموار کا بھی ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے یہ بات سامنے آئی کہ تاریخ مرتب کرتے وقت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ضروری ہے۔ یعنی تاریخ لکھتے وقت، تاریخ کے جو کرتے وقت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا، انسانی زندگی کے تمام پہلو جو ہوتے ہیں ان کی حقیقت کرنا ضروری ہے۔ اس اعتبار سے والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، آپ کو جو یہ والٹیئر ہے یہ آپ کو پورا ایک مرتبہ اچھے سے ایک بار پڑھ لینا ہے، تاکہ اس پر کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ والٹیئر کو تاریخ نویسی کا بانی کیوں کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو اس تمام جو ہے اس میں ڈیٹیلز وغیرہ ہے تو لکھ جائیں گے، آپ کو انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو میں اس کے جوابات بھی آپ کو دے دوں گا، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو میں اس کے جوابات بھی آپ کو اس کے آنے والی ویڈیو میں دے دوں گا اس سبق کے۔ نمبر 3، جارج ولیم فریڈرک ہیگل۔ جرمنی فلسفی نے اس بات پر زور دیا کہ تاریخ کو منطقی طریقے سے پیش کیا جائے۔ تاریخ میں واقعات کی ترتیب ارتقاء کے مراحل ظاہر کرتی ہے۔ اس کا دعوی کیا کہ محرک و وقفہ حاصل ہونے والے ثبوتوں کے اعتبار سے تاریخ کی پیشکش کا بدلتے رہنا فطری امر ہے۔ اس کی وضاحت کی وجہ سے کئی فلسفیوں کو اس بات کا یقین ہوا کہ اگرچہ تاریخ کا ارتقاء تحقیقی سائنس کے طریقوں سے مختلف ہے، لیکن ان سے کم تر نہیں۔ تو انسائکلوپیڈیا آف فلاسفیکل سائنسز نامی کتاب میں اس کے لیکچرز اور مضامین شامل ہیں۔ ہیگل نے تنصیفی ریزائن ان ہسٹری کافی مشہور ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہیگل کے مطابق کسی واقعات کا مطلب عکس کرنے کے لیے اس کی درجہ بندی دو مخالف قسموں میں کی جاتی ہے۔ یعنی ہیگل کے مطابق ہے کہ جب کسی واقعات کی جب مطلب عکس کرنا ہوتا ہے تو اس کی درجہ بندی یعنی ان کی دو مخالف قسموں میں کی جاتی ہے۔ اس کے بغیر انسانی دماغ کو اس واقعے کا ادراک نہیں ہوتا۔ یعنی مثلاً سچ، جھوٹ، برے کو اس طریقے کو جدلیت کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، ہمیشہ ایگزام میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ جدلیت کسے کہتے ہیں؟ تو جدلیت اسے کہتے ہیں کہ ہیگل کے مطابق کسی واقعے کا مطلب عکس کرنے کے لیے اس کی درجہ بندی دو مخالف قسموں میں کی جاتی ہے۔ اس کے بغیر انسانی دماغ کو ادراکہ نہیں ملتا، اور سچ، جھوٹ، اچھے برے کو جدلیت کہا جاتا ہے۔ تو اس کا آنسر آپ کو یہ ایک بار ذہن نشی کر لینا ہے، اور اس طریقے سے میں پہلے ایک اصول پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس اصولوں کو قطع کرنے والے مخالف اصولوں پیش کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے منطقی برتاؤ کے بعد ان دونوں کے خلاصے پر مشتمل اصولوں کے اعتباری پیشکش کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہیگل نے واقعات کو دو مرتبہ یعنی دو درجہ بندی کی، دو مخالف قسموں سے اس پیش سے ذریعے ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ اب ہم اپنے آگے مفکرین لیوپولڈ وان رانکے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو 19ویں صدی میں طریقہ تاریخ نویسی پر خصوصی طور پر برنل یونیورسٹی کے لیوپولڈ وان رانکے کے خیالات کا اثر تھا۔ انہوں نے تاریخ کی تحقیق کے تشخیصی طریقے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اصلی دستاویزات کے ذریعے حاصل شدہ معلومات انتہائی اہم ہوتی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جو اصلی دستاویزات ہوتے ہیں، تاریخ کے اصلی دستاویزات ہوتے ہیں، ان کی جو معلومات ہوتی ہے بہت ضروری ہوتی ہے، بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تو تاریخی واقعات کے متعلق تمام اقسام کے کاغذات اور دستاویزات کی کڑی جانچ ہونی چاہیے۔ یعنی جو بھی کاغذات اور کسی اقسام کے کاغذات اور دستاویزات اور وسائل ہوتے ہیں ان کی جانچ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اس طریقے سے تاریخ کی صداقت تک رسائی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے تاریخ نویسی میں خیالی واقعات پر تنقید کیا اور عالمی تاریخ کی ترتیب دی۔ یعنی تاریخ میں جو خیالی واقعات ہیں، جو پیش ہوئے ہی نہیں ہیں، جو جھوٹے واقعات ہیں، ان پر انہوں نے تنقید کی اور عالمی تاریخ کی ترتیب پر زور دیا۔ دی تھیوری انڈین پریڈکٹس آف ہسٹری اور دی سیکرٹ آف ورلڈ ہسٹری کتابوں میں ان کے مختلف مضامین یکجا ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کارل مارکس
19वीं सदी के नصف आखिर में कार्ल मार्क्स के पेश किरदा हसूलों की वजह से तारीख के ज़ाविये नज़र में अहम तब्दीलियाँ लाने वाली फ़िक्र और निज़ाम वजूद में आया। यानी 19वीं सदी के आखिर में कार्ल मार्क्स ने जो उसूल पेश किए थे उसकी वजह से ज़ाविये नज़र और अहम तब्दीली लाने वाली जो फ़िक्र पैदा हुई। इसने ये ख़याल पेश किया कि तारीख़ी गैर मरई तसव्वुरात पर नहीं बल्कि ज़िंदा इंसानों के तज़किरे पर बनने होते हैं। यानी गैर मरई होते हैं इंसानों की आपसी ताल्लुकात और उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मैसर ज़राए पैदावार की नौयत और मुल्कियत पर मबनी होते हैं। यानी जो आपसी ताल्लुकात होते हैं उसमें जो ज़रूरतें हमें पूरी करने के लिए जो अशिया की दरकरार होती है, जो ज़राए होते हैं, हमें जो चीज़ें या अशिया की ज़रूरत पड़ती है उस पर मुल्कियत पर मबनी होते हैं। समाज के मुख्तलिफ़ तबक़ात को ये वसाइल यकसा तौर पर मैसर नहीं होते, जिसकी वजह से समाज में तबक़ाती परबनी गैर मसावी तकसीम की तबक़ाती कशमकश पैदा होती है। यानी ये समाज को बराबर तरीके से मतलब सभी समाज को ये जो ये अशिया वो यकसा तौर पर यानी बराबर तौर पर मैसर नहीं होते, जिसकी वजह से समाज में यानी तबक़ात में गैर मसावी यानी बराबर नहीं अलग अलग कशमकश पैदा होती है कि हमें इस तरह के तबक़ात की वजह से होने पर हमें ये अशिया ना दी गई, ऐसी कशमकश पैदा होती है। इंसान के तारीख़ी तबक़ाती अदम मसावत तारीख़ है जिन तबक़ात के पास ज़राए पैदावार होते हैं वो दिगर तबकों का माशी इस्तेसाल करते हैं। यानी जिन तबकों के पास बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं वो दिगर जो तबके होते हैं उनसे कम तबके होंगे इनके माशी इस्तेसाल यानी पैसे देकर कुछ कर्ज देकर मदद करते हैं। तो कार्ल मार्क्स तनसीफ़ी डास कैपिटल दुनिया भर में मशहूर हैं। नंबर 6 माइकल फ़ूको। 20वीं सदी में फ्रांसीसी मुहर्रिक माइकल फ़ूको के कलम से तारीख़ नवीसी का एक नया नज़रिया सामने आया। यानी 20वीं सदी में जो फ्रांसीसी मुहर्रिक जो तारीख़ नवीसी होते हैं, तारीख़ नवीसी उनके एक नया नज़रिया सामने लाया कि इसने आर्कायोलॉजी ऑफ नॉलेज नामी किताब में वाज़ह किया कि तारीख़ को ज़मानी तरतीब से एक साथ पेश करना तरीक़ा गलत है। यानी उन्होंने ये कहा कि आर्काइव नामी और जो एक नामी किताब है उन्होंने इसमें वाज़ह किया है कि जो ज़माने की तरतीब होती है, जो ज़माने के डेट वाइज लगाए जाते हैं या तरतीब में लगाए जाते हैं, तो ये पेश करना गलत तरीक़ा है। तो इसने इस जानिब तवज्जो मबज़ूल कराई कि आसार कदीमा के तहत आखिरी सच्चाई तक पहुँचना ही मकसद नहीं बल्कि माजी के तग़य्युरात की वज़ाहत करने की कोशिश भी करनी चाहिए। यानी उन्होंने ये कहा कि आसार कदीमा के तहत आखिरी सच्चाई तक हमें पहुँचना नहीं चाहिए बल्कि माजी यानी पिछले ज़माने के तग़य्युरात की वज़ाहत हमें उस वाक़यात की वज़ाहत भी करने की कोशिश करना चाहिए। फ़ूको ने तारीख़ में तग़य्युरात की वज़ाहत पर ज़ोर दिया और इसलिए उन्होंने इस तरीक़े को इल्म का आसार कदीमा नाम दिया है। तो बच्चों ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है आसार कदीमा के तहत, तो इस आसार कदीमा का पर कुछ क्वेश्चन होगा किताब में और इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप इस पैरेग्राफ माइकल फ़ूको जो है उसे पैराग्राफ को एक मरतबा पूरा पढ़ लें और इसे ज़हन नशीं रख लें। तो अब हम मुहर्रिकों के ज़रिए साबक़ा दौर में नज़रअंदाज किए गए नफ्सियाती अमराज़, इल्म तलब, इल्मुल ज़ाविया, इल्मुल दोया और कैद खानों का निज़ाम जैसे मौज़ूआत पर इन्होंने तारीख़ी नज़र से गौर ख़ास किया। जदीद तारीख़ नवीसी की वसीयत में इस तरह इजाफ़ा होता गया कि अदब, फ़न तामीर, मुजस्समा साज़ी, तस्वीर कशिश, ड्राइंग, मौसीकी, रक़्स यानी डांस, ड्रामा यानी नाटक, फ़िल्म साज़ी यानी फ़िल्में बनाना, टेलीविज़न यानी जैसे सिल वगैरह होते हैं, टेलीविज़न जैसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के आज़ादना तारीख़ लिखे जाने लगी। एंसन निज़ाम। 20वीं सदी के इब्तिदा में फ़्रांस में एंसन निज़ाम नवीसी का तारीख़ नवीसी का निज़ाम वजूद में आया। इस निज़ाम की वजह से तारीख़ नवीसी को एक अलग सिमत मिली। तारीख़ के मुताले को सिर्फ साइंसी इथल पितर और बादशाहों, अजीम रहनुमाओं और इनके सियासत, सिफारिश और जंग पर मरकूज़ ना करते हुए इस दौर के मौसम, मुकामी लोग, ज़राअत, तिजारत, टेक्नोलॉजी, नक़्ल व हमल, मवासिलाती वसाइल, समाजी दर्जाबंदी और अक्सरियत
کا رجحان جس موضوعات کا مطالعہ بھی اہم سمجھا جانے لگا۔ ان سے نظام کی ابتدا میں ارتقاء یعنی ایولیشن کا سہارا فرانسیسی محرکوں کے سربند تھا۔ یعنی کہ ان سے نظام جو 20ویں کی ابتدا میں جو آیا تھا، اس میں ابتدا میں آیا تھا، تو اس نظام کی وجہ سے جو تاریخ نویسی میں ایک الگ سمت مل گئی تھی، ایک نئی راہ مل گئی تھی۔ اس سے تاریخ نویسی میں جو صرف بادشاہوں، رہنماؤں، حکومتوں جیسے کئی اعلیٰ طبقے کے لوگوں کو، بڑے لوگوں کو جو ان پر توجہ مرکوز نہ کرتے ہوئے، بلکہ اس دور میں مقامی لوگ یعنی جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہ مقامی لوگ زراعت، تجارت یعنی کام، ٹیکنالوجی، نقل و حمل یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ اشیاء کو لے جانا نقل و حمل کہلاتا ہے۔ نقل و حمل اور مواصلاتی وسائل جیسے سماج بندی کی اکثریت کا رجحان پر جیسے موضوعات پر مطالعہ اہم سمجھا جانے لگا تھا۔ اور ان سے نظام کی ارتقاء سہارا فرانسیسی محرک کے سربند تھا، یعنی ان کے سر پر تھا۔ تو اس کی آنے والی ویڈیو میں ہم اس سبق کے کوشچن آنسر سوالوں کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے، تو آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔